learning Quran together. بسم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ الفلق یہ مکی صورت ہے اور اس میں 1 رکوع اور 5 آیات ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے وہ آیات نہیں دیکھیں جو آج رات نازل کی گئی ہیں، جن کی مثل کبھی دیکھی ہی نہیں گئی؟ وہ کل اعوذ برب الفلق اور کل اعوذ برب الناس ہیں۔ صحیح مسلم 1891۔ حضرت عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ چل رہا تھا، اچانک چاروں طرف اندھیرا چھا گیا اور آندھی چلنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فلق اور سورہ ناس کی قرأت فرمانے لگے اے عقبہ، ان 2 صورتوں کے ساتھ پناہ مانگا کرو، کسی پناہ مانگنے والے شخص نے ایسی پناہ نہیں مانگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل اعوذ، آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں رب الفلق، صبح کے رب کی، یعنی آپ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنے کے لیے یہ الفاظ کہیں کہ میں پناہ تلاش کرتا ہوں اس رب کی جو صبح کو نکالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دیا کہ تمام مخلوقات کے شر سے ساری مخلوقات کے رب کی پناہ مانگیں۔ صبح جب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ رات کے اندھیرے کو ختم کر کے دن کی روشنی لاتے ہیں۔ اس سے دراصل یہ احساس دلانا مطلوب ہے کہ جو رب دن کی روشنی لا سکتا ہے وہ اسی طرح خوف اور دہشت کو دور کر سکتا ہے، وہ پناہ مانگنے والے کو امن دے سکتا ہے۔ جس طرح رات کو انسان صبح کی روشنی کا منتظر ہوتا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے احساس دلایا کہ وہ شخص جس پر مصیبتوں کی رات چھائی ہوئی ہو، وہ کامیابی کی صبح کا امیدوار رہے اور اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے۔ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔ شر جس سے انسان کو نقصان پہنچ سکتا ہو، مثلا دنیا میں شیطان اور آخرت میں جہنم۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق، انسان، جنات اور حیوانات سب شامل ہیں۔ بس ان تمام مخلوقات کے اندر موجود شر سے ان کو پیدا کرنے والے کی پناہ مانگی جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عام چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد خاص چیزوں کا ذکر کیا۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ، اور تاریکی کے شر سے، اذا وقب، جب وہ چھا جائے، یعنی رات کے اندھیرے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں۔ رات کے اندھیرے میں جرائم ہوتے ہیں اور خطرناک درندے نکلتے ہیں، موذی جانور بلوں سے باہر نکل آتے ہیں، اس لیے آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ، اور پھونکنے والیوں کے شر سے، فی العقد، گرہوں میں، یعنی جادو کرنے والی عورتوں کے شر سے جو اپنے جادو میں گرہوں میں پھونکے لگاتی ہیں جن کو وہ جادو کے لیے باندھتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ بنو زریق کے ایک یہودی شخص لبید بن عاصم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا اور اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے متعلق خیال کرتے کہ آپ نے وہ کام کر دیا ہے، حالانکہ آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا۔ راوی نے بیان کیا کہ ایک دن یا ایک رات آپ ہمارے ہاں تشریف رکھتے تھے اور مسلسل دعا کر رہے تھے، پھر آپ نے فرمایا، اے عائشہ، تمہیں معلوم ہے اللہ تعالیٰ سے جو بات میں پوچھ رہا تھا اس نے اس کا جواب مجھے دے دیا۔ میرے پاس 2 فرشتے آئے، جبرائیل اور میکائیل، ایک میرے سر کی طرف کھڑا ہو گیا اور دوسرے پاؤں کی طرف۔ ایک نے اپنے دوسرے ساتھی سے پوچھا، ان صاحب کی بیماری کیا ہے؟ دوسرے نے کہا کہ ان پر جادو ہوا ہے۔ اس نے پوچھا کہ کس نے جادو کیا؟ جواب دیا کہ لبید بن عاصم نے۔ پوچھا کس چیز میں؟ جواب دیا کہ کنگھے اور سر کے بال میں جو نر کھجور کے خوشے میں رکھے ہوئے ہیں۔ سوال کیا، اور یہ جادو ہے کہاں؟ جواب دیا کہ زروان کے کنویں میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے اور جب واپس آئے تو فرمایا، عائشہ، اس کا پانی ایسا سرخ تھا جیسے مہندی کا نچوڑ ہوتا ہے اور اس کے کھجور کے درختوں کے سر شیطان کے سروں کی طرح تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے اس جادو کو باہر کیوں نہیں کر دیا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے عافیت دے دی، اس لیے میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ اب میں اس برائی کو خواہ لوگوں میں پھیلاؤں۔ پھر آپ نے اس جادو کا سامان، کنگھی اور بال، غلاف میں اسی طرح دفن کروا دیا۔ صحیح بخاری 5763۔ اللہ تعالیٰ نے جادوگروں کے شر سے بچنے کے لیے حکم دیا کہ صبح کے رب کی پناہ مانگ لو۔ وَمِن شَرِّ حاسد، اور حاسد کے شر سے، اذا حسد، جب وہ حسد کرے۔ حسد کا مطلب ہے کہ اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت یا فضیلت یا عزت عطا کی ہو تو اس پر کوئی دوسرا ملے اور چاہے یہ نعمت اس سے چھن کر مجھے مل جائے۔ ہاں، اگر کوئی شخص چاہے کہ اسے ملی ہے، مجھے بھی اللہ تعالیٰ ایسی نعمت عطا کرے تو یہ رشک ہے۔ حاسد سے ایسی صورت میں پناہ مانگی گئی ہے جب وہ حسد کرے اور حسد کی وجہ سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ اگر کوئی نقصان نہیں پہنچاتا تو اس کے لیے اتنی سزا کافی ہے کہ وہ جلتا رہے۔ نظر لگانے والا بھی حاسد شمار ہوتا ہے۔ نظر بد صرف شریر اور خبیث انسان اور حاسد سے لگتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح و شام قل هو اللہ احد اور سورہ فلق اور ناس کی 3 دفعہ تلاوت کرنا تمہیں ہر چیز سے کافی ہو جائے گی۔ ابو داؤد 5082۔
تعویذ پہننے سے منع کیا گیا کہ تعویذ نہ پہنے اور نہ ہی بچوں کو پہنائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ شرکیہ دم، تعویذ اور جادو منتر اور محبت کا تعویذ شرک ہے۔ ابو داؤد 3883۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے سورہ الفلق مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔